السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 26 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 23 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ شکروار کو پتھروار بنانے سے روکیں۔ RSS کے لیڈر اندریش کمار نے ہفتے کے روز دہلی میں درگاہ حضرت نظام الدین پر حاضری دی، جہاں انہوں نے درگاہ پر چادر پوشی اور گل پوشی کی۔ قومی آواز کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر RSS لیڈر اندریش کمار نے اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے تاکہ شکروار یعنی جمعے کو پتھروار یعنی پتھر بازی کرنے والا دن بنانے سے روکا جا سکے۔ RSS لیڈر اندریش کمار نے مزید کہا کہ کسی کا مذہب جبراً تبدیل نہیں کرنا چاہیے اور تشدد سے باز رہنا چاہیے۔ سب کو اپنے اپنے مذہب پر پیروی کرنی چاہیے اور دوسرے کے مذہب پر تنقید اور توہین نہ کرنی چاہیے۔ RSS لیڈر اندریش کمار کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ملک میں تمام مذاہب کا احترام کیا جائے گا تو ملک ان بنیاد پرستوں سے آزاد ہو جائے گا جو جمعے کے دن پتھراؤ کرتے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ہیٹ اسپیچ یعنی اشتعال انگیز تقریر کو انتہائی سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے جمعے کو دہلی، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کی حکومتوں کو ہدایت دی کہ ایسے معاملات میں شکایت درج ہونے کا انتظار کیے بغیر قصور والوں کے خلاف مجرمانہ معاملہ فوراً درج کریں۔ سپریم کورٹ نے تینوں حکومتوں کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ اپنے دائرے اختیار میں ہیٹ اسپیچ سے متعلق جرائم پر کی گئی کارروائی کے بارے میں عدالت میں رپورٹ پیش کریں۔ جسٹس KM جوزف اور رشیکیش رائے کی بینچ نے شاہین عبداللہ نامی شخص کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر ریاستی حکومتوں کو یہ نوٹس جاری کیا ہے۔ لائیو لاء کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے ہدایت دی کہ ایسے معاملوں میں از خود نوٹس لے کر کیس درج کیا جانا چاہیے اور ایسی تقریر کرنے والوں کے مذہب سے قطع نظر کارروائی کرنی چاہیے۔ عدالت نے متنبہ کیا کہ ہدایات کے مطابق کام کرنے میں کسی بھی طرح کی ہچکچاہٹ کو عدالت کی توہین مانا جائے گا۔ دو رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ انڈیا کا آئین اسے ایک سیکولر اور بھائی چارے کے طور پر دیکھتا ہے اور کوئی بھی بھائی چارہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مختلف مذاہب یا ذاتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہم آہنگی سے زندگی گزارنے کے قابل نہ ہوں۔ کرناٹک میں عبادت گاہوں کو لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی حکومت نے اجازت دے دی۔ کرناٹک میں حکمراں BJP حکومت نے کل ہفتے کے روز ریاست کی 10,889 مساجد کو لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ریاستی حکومت کی ہدایت پر محکمہ پولیس نے اس سلسلے میں لائسنس جاری کیا ہے۔ واضح ہے کہ مسجدوں، مندروں اور گرجا گھروں سے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے لیے 17,850 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ 3,000 مندروں اور 1,400 گرجا گھروں کو بھی لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لائسنس 2 سال کی مدت کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ مسجدوں، مندروں اور گرجا گھروں سمیت تمام عبادت گاہوں میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے لیے رہنما خطوط وضع کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلم تنظیموں نے ریاست بھر کی تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ حکومت کے بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں اور ریاستی حکومت کی طرف سے جاری کردہ تمام رہنما خطوط پر عمل کریں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز سمیت 4 اساتذہ کو یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کسی نے ان 4 اساتذہ کے خلاف NRC CAA اور AMU ٹیچرز ایسوسی ایشن سے متعلق شکایت کی ہے، جس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے نوٹس جاری کیا ہے۔ یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ وجہ بتاؤ نوٹس کے مطابق 5 روز کے اندر جواب دینے کی بات کہی گئی ہے۔ وشو ہندو پریشد نے جس مبینہ گینگ ریپ کو اسلامک جرم بتایا وہ زمین قبضہ کرنے کی چال نکلی۔ 19 اکتوبر کو اتر پردیش کے غازی آباد شہر میں دہلی کی ایک 37 سالہ خاتون کے ساتھ گینگ ریپ کی خبریں سرخیوں میں تھی۔ یہ خاتون مبینہ طور پر 5 دنوں سے لاپتہ تھی۔ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ حملہ آوروں نے بار بار اس کے ساتھ ریپ کیا اور لوہے کی روڈ اس کی شرمگاہ میں ڈال دی تھی۔ بعد ازاں حملہ آور خاتون کو گلی میں پھینک گئے تھے۔ خاتون کو دہلی کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا اور پولیس نے مجرموں کو پکڑنے کے لیے مہم شروع کر دی۔ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بعد میں 5 افراد کو گرفتار کیا، تاہم ابتدائی طور پر ان کے ناموں کا میڈیا میں اعلان نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اس کے بعد کئی ٹویٹر ہینڈلز نے 5 ملزمین کے نام سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیے۔ فوراً ہی اس معاملے کو میڈیا کے ایک گروپ اور ہندوتوادیوں نے فرقہ وارانہ رنگ دے دیا، کیونکہ اس جرم میں ملوث 5 ملزمین مسلمان تھے۔ RSS سے وابستہ وشو ہندو پریشد کے قومی ترجمہ
ترجمان نے کہا کہ ملزم ایک اسلامی سیکس گینگ کا حصہ تھے۔ ہندوتوادیوں نے اس واقعے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا اور اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ تاہم جمعرات 20 اکتوبر کو غازی آباد پولیس نے اعلان کیا کہ اس کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ خاتون نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملزمین میں سے ایک کے ساتھ جائیداد کا تنازع طے کرنے کے لیے یہ جھوٹی کہانی تیار کی تھی۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ خاتون کے دوست آزاد تحسین نے، جس کا مجرمانہ ریکارڈ ہے، اپنے دوست گورو شرن اور اقبال افضل کے ساتھ مل کر 5 ملزمین کو گینگ ریپ کیس میں پھنسا کر زمینی تنازع کو سلجھانے کی سازش رچی تھی۔ تینوں ملزم اب جیل میں ہیں۔ ٹرین میں نماز پڑھنے کا ویڈیو کلپ وائرل، ریلوے نے جانچ شروع کر دی۔ اتر پردیش کے کشی نگر کے کھڈا ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ستیہ گرہ ایکسپریس ٹرین میں کچھ مسافروں کے راستے میں نماز پڑھنے کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل اور زیر گردش ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ جمعرات کی دوپہر کو پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ٹرین کے سلیپر کوچ کے کوریڈور میں چادر بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس دوران راہداری میں دیگر مسافروں کی نقل و حرکت بند ہے۔ نماز پڑھنے والے لوگوں کے علاوہ ایک شخص جو برتھ پر بیٹھا ہوا ہے، راہگیروں کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ ٹی وی 9 بھارت ورش کی خبر کے مطابق یہ ویڈیو بی جے پی لیڈر اور سابق MLA نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد RPF نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ RPF نے کہا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ نماز ادا کرنے والے کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ رہے تھے۔ دوسری جانب اس ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا صارفین اس عمل کو غلط اور دوسرے مسافروں کو ہراساں کرنے والا قرار دے رہے ہیں۔ انڈین طلباء نے یوکرین سے واپس نہ لوٹنے کا کیا اعلان۔ یوکرین پر روس کا حملہ ایک بار پھر تیز ہو گیا ہے۔ اس درمیان گزشتہ روز حکومت ہند نے یوکرین میں موجود سبھی بھارتیوں کے لیے وطن واپسی کے تعلق سے ایڈوائزری جاری کی تھی۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق یوکرین میں پھنسے تقریباً 1500 انڈین طلباء نے حکومت ہند کی اس ایڈوائزری کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ یوکرین میں ہی رہ کر پڑھیں گے یا پھر یہیں مر جائیں گے۔ ایک طالب علم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر مر گئے اور تابوت میں وطن واپس جانا پڑے تو یہ بھی منظور ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل موجود نہیں ہے۔ ان طلباء کا کہنا ہے کہ حکومت ہند نے انہیں انڈین میڈیکل اداروں میں داخلہ دینے سے متعلق ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ایسے میں وطن واپس ہونے والے طلباء کا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین سے انڈیا واپس لوٹے طلباء کی آگے پڑھائی کو لے کر سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے۔ اس پر 1 نومبر کو سماعت ہوگی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اکھل بھارتیہ ہندو مہا سبھا نے انڈین کرنسی پر مہاتما گاندھی کے بجائے نیتا جی سبھاش چندر بوس کی تصویر چھاپنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندو مہا سبھا کی دلیل ہے کہ آزادی کی جنگ میں سبھاش چندر بوس کا تعاون مہاتما گاندھی سے کم نہیں تھا۔ دوسری جانب ترنمول کانگریس اور کانگریس کے قائدین نے اکھل بھارتیہ ہندو مہا سبھا کے اس بیان پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سب کے پیچھے BJP کا ہاتھ ہے۔ کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ ملک کی آزادی میں گاندھی جی کا اہم رول تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بابا قوم کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ کرکٹ کو دشمنی میں نہ بدلے، امریکی پاکستانیوں اور انڈینز کا پیغام۔ امریکہ کے جس شہر میں بھی پاکستانی اور انڈینز بستے ہیں وہاں کرکٹ کی دیوانگی عروج پر ہے۔ کسی بھی کرکٹ سیریز خصوصاً انڈیا پاکستان میں جوش عروج پر پہنچتا ہے۔ ان دنوں ورلڈ کپ میں انڈیا پاکستان میچ سے قبل بھی یہی صورتحال ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی اور انڈین نژاد شہریوں کی کافی بنتی ہے۔ یہ کہیں دفتر میں ساتھ کام کرتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ جہاں کام کرتے ہیں وہاں بھی کرکٹ کا انتظام کر لیتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے صحافی یاسر فیروز کی شکاگو میں ایسے ہی کچھ دوستوں سے بات ہوئی جن کا تعلق پاکستان اور انڈیا سے ہے، مگر وہ کرکٹ ایک ہی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں بلکہ میچ بھی ساتھ ہی دیکھیں گے۔ یہ سب ایک دوسرے کی ٹیموں کے دیوانے ہیں، مگر جس دن کرکٹ میچ ہوتا ہے اس دن ان کی کچھ انبن ہوتی ہے جو بس میچ تک ہی رہتی ہے۔ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی اور انڈینز یہ پیغام
پیغام دے رہے ہیں کہ کرکٹ کے اس خوبصورت کھیل کو کھیل کی طرح ہی لیا جائے اور اس میں سیاست یا دشمنی کو بالکل جگہ نہ دی جائے۔ واضح رہے کہ خبر کے ریکارڈ کیے جانے کے وقت آسٹریلیا کے شہر میلبورن کے تاریخی میدان میں انڈیا پاکستان کا میچ جاری ہے، جہاں پاکستان کی جانب سے دیے جانے والے 160 رن کے تعاقب میں انڈیا کی 4 وکٹیں 68 رن پر جا چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔